اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج سے ہم جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن میں 11ویں شریف کا اہتمام اور اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ یہاں جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن میں باقاعدہ قرآن مجید کے ناظرہ اور حفظ کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز عنقریب درس نظامی کی کلاسز کا آغاز بھی ہو جائے گا آپ کے تعاون سے، اور ساتھ ساتھ آپ سب کے لیے ایک نہایت خوشخبری کی بات یہ بھی ہے کہ اب منہاج القرآن کا ایک نظام تعلیم ہے، نظام المدارس، جو وفاقی وزارت تعلیم جو ہے اس کی طرف سے یہ منظور شدہ ہے، اور اب جو بچہ یہاں پڑھے گا درس نظامی، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ باقاعدہ سرکاری طور پر سرکاری سکول میں جس طرح بچے پڑھتے ہیں، اور وہ پورا سرکاری سسٹم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جس طرح آپ کے بچے مثلا گورنمنٹ پرائمری سکول ہے یا گورنمنٹ مڈل سکول ہے یا گورنمنٹ ہائی سکول ہے، اسی طرح یہ سکول درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایک سکول کی، اور پھر کالج، اور پھر ڈگری کالج، اور پھر یونیورسٹی، یعنی آپ یہیں سے آپ کو وہ تمام دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی باقاعدہ سرکاری سطح پر۔ یہ اس سے پہلے پوری دنیا میں جب سے درس نظامی شروع ہوا ہے، یہ نظام کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں تھا۔ جو لوگ تعلیم سے یا درس نظامی یا دینی تعلیم سے وابستہ ہیں انہیں یہ خبر ہے، باقی لوگ اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کالج میں چلے گئے وہ یہاں کے نہ رہے، جو یہاں آ گئے وہ وہاں کے نہ رہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ تعلیم، سرکاری تعلیم حاصل کر لی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کر لی یا پی ایچ ڈی کر لی، وہ وہاں کا نہیں ہوتا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو دین حاصل کر لے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے دین حاصل کر لیا سوائے مسیحی نے اس نے کوئی اور شہدہ ہے کوئی، اور جس نے یہ تعلیم حاصل کر لی اسے اللہ باویں اسا آنی نماز بھی کوئی نہیں۔ کوئی والدین اپنے طور پر پڑھا لیں تو پڑھا لیں، ورنہ سکولوں کالجوں میں ایسا نظام نہیں ہوتا۔ اب وہ قرآن، ترجمۃ القرآن بھی شروع ہو گیا، اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم کیونکہ پڑھاتے رہے ہمیں پتہ ہے نا کہ بچہ جب آتا ہے والدین کا بھی یہ خیال نہیں ہوتا، اور یہ خوش نصیبی ہے ہماری بھی اور اس علاقے کی بھی کہ ہمیں اب یہ تھوڑا سا یہ مل گیا کہ یہ دونوں تعلیم ایک ہی جگہ پر بولیے نا اکٹھی ہو گئی ہیں، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی اکٹھی ایک ہی جگہ مل گئی۔ اور یہاں یہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک جھگی نما کمرہ ہوگا اور یہ جھونپڑی سی لگی ہوگی، اور یہاں لوگ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور دینی تعلیم بھی، قرآن کے زیور سے بھی آراستہ ہوں گے، حدیث کے زیور سے بھی آراستہ ہوں گے، کمپیوٹر کا دور ہے کمپیوٹر بھی ہوگی، ہر چیز دنیا کی تعلیم بھی جو حاصل کرنا چاہے اور دین کی تعلیم بھی جتنی حاصل کرنا چاہیں، اپنی جتنی پیاس بجھانا چاہیں وہ اس پیاس کو بجھا سکے گا۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ آپ خصوصی توجہ دیں، اور 5ویں پاس طلباء جب آئیں گے تو انہیں حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید اور قرات بھی ہے، اور پھر 5ویں سے 8ویں تک ابتدائی کلاسز ہیں ساتھ چلیں گی پورے ٹائم ٹیبل کے مطابق درس نظامی کی، اور پھر میٹرک کے بعد جو اگلی کلاسز ہیں درس نظامی کی جس طرح ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو ہم نے اب دیکھیں کہ الگ میٹرک کیا، الگ بورڈ سے ایف اے کیا، یونیورسٹی پنجاب سے ایم اے کیا، اور الگ ساتھ دین تعلیم حاصل کی ہے. یہ میں نے الگ الگ پڑھتے تھے نا، یہ وہ بھی پڑھی ہے اور یہ بھی پڑھی، تو 7 سال درس نظامی بھی کیا الگ، میٹرک کر کے یہاں سے گئے تو ایف اے الگ کیا، بی اے الگ کیا، ایم اے الگ کیا. اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، تو جس چیز کے لیے مجھے اتنے سال لگانے پڑیں گے اس چیز کے لیے آپ 16 سال میں درس نظامی بھی مکمل ہے، اور دین کی تعلیم بھی مکمل، اور دنیا کی تعلیم بھی مکمل مل جائے. تو یہ ایک خوش نصیبی ہے. اس چیز کا احساس کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں اور پھر اس کے ساتھ تعاون کریں. اچھا، یہ جو اللہ کے ولیوں سے تعلق ہے، اور یہ جو ہم دن مناتے ہیں، عرس وغیرہ کرتے ہیں، اور ان سے ایک نسبت رکھتے ہیں، ان زندہ ہوں تو ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک وصال کر جائیں تو ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، اور ان سے ایک تعلق ہے ہمارا، محبت کا، باطن کا، روح کا تعلق ہے. کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا شریعت میں اس کا کوئی سٹیٹس اور کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آئی میری بات کی کہ یہ جو ہم 11ویں کر رہے ہیں، یا عرس منا لیتے ہیں، یا اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو نسبت ہے ہماری، یہ شرک ہے یا شریعت؟ یہ شرک ہے یا شریعت؟ آسان سے الفاظ میں نہیں، یہ شرک ہے یا شریعت؟ تو ہم کیونکہ کہاں بیٹھے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن میں. عرفان القرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا جہاں سے عرفان ملے. قرآن کا جہاں سے کیا ملے؟ عرفان ملے، قرآن کی معرفت نصیب ہو. تو قرآن ہمارے سامنے ہے، مگر ہم نے کیونکہ قرآن کو اس انداز سے پڑھا نہیں، اس لیے ہمیں قرآن عرفان نہیں دیتا. ہم نے اسی لیے یہ چھوٹا سا ادارہ بنایا ہے کہ یہ یہاں کے علاقوں کو یہ عرفان بھی دے، یہ پہچان نصیب ہو. تو میں نے قرآن کریم کی سورہ زخرف کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے سورہ زخرف، الاخلاء، ان لوگوں کی دوستی کا فائدہ کیا ہے. میں کرامات نہیں بتا رہا، اگرچہ یہ بھی ایک کرامت ہے، فائدہ بھی ایک کرامت ہے. بھئی کہیں نال کوئی تعلق ہوئے تو کوئی فائدہ لبے تو سنگت لبی نہیں، یہ بغیر فائدے نہیں سنگت کدی لائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا اللہ کے بندوں کے ساتھ 1400 سال سے اور اس سے پہلے بھی دنیا جڑی ہوئی ہے، یہ کوئی فائدہ بھی دیتی ہے سنگت کے؟ نہیں دیتی. تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب جو قریبی یار دوست ہوں گے، جگری یار بھی، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. قریبی یار بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، دوست دوستوں سے بھاگیں گے، وامہ وابیہ، اور اولاد والدین سے بھاگے گی، والدین اولاد سے دور بھاگیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، اور میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. جو جس کے قریب جائے گا، جانے کی کوشش کرے گا، دوسرا اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا فریاد رس نہیں ہوگا، کوئی کسی کی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو گلے لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اپنا بنانے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. قرآن کہتا ہے الاخلاء، جو جگری یار ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہ بھی ایک دوسرے کے
دشمن بن جائیں گے. مولا اتنا سخت دن کہ کوئی اپنا نہیں رہا وہاں. جو اپنے تھے دنیا میں وہ بھی چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے, آئیزو اگارب بھی چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے, رشتہ دار ماں باپ وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. وہ ماں جو بستر میرا گیلا ہو جایا کرتا تھا, خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی, مجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی, وہ بھی چھوڑ کر چلے گی. وہ باپ جس نے ساری زندگی اپنی مجھے پالنے میں لگا دی اور اپنی زندگی کا سارا سرمایہ مجھ پر خرچ کر دیا, قیامت کی روز وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ کیسا ہولناک دن ہوگا. مولا بتا تو صحیح, کوئی تو ہوگا جو اس دن بھی ہمارے کام آئے گا. تو اللہ فرماتا ہے ہاں الا المتقین, جو میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے وہ تمہارے کام آئے. ہر کوئی چھوڑ گیا. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جگری یار دوست پکے یار جو ہوں گے, سچے یار دنیا کے بڑے دعوے وعدے کیا کرتے تھے, وہ سب چھوڑ چھاڑ کر نہ صرف چلے گئے بلکہ دشمن ہو گئے. الا المتقون, مگر اس دن یہ جو سچوں کے ساتھ سنگت تھی جن لوگوں کی, اور ان صادقین اور ان صالحین اور متقین کے ساتھ جنہوں نے اپنا تعلق محبت جوڑ رکھا تھا اور نسبت جوڑ رکھی تھی, وہ سچے لوگ قیامت کی روز ان کے کام آئیں گے. اس لیے حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو. کیا اختیار کرو؟ ہمیں حکم دیا. اب ذہن میں سوال آتا تھا نا کہ یہ کیا ہوا جی, تقوی تو ہو گیا, پرہیزگاری تو ہو گئی, ایمان تو ہو گیا. جب ایمان کی دولت بھی مل گئی, تقوی اور طہارت کی دولت بھی مل گئی, تو اب سچے لوگوں کی سنگت کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ جڑ, یہی دو چیزیں چاہیے نا, ایمان اور تقوی. تو پھر یہ تیسرا ساتھ کونوا مع الصادقین لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا یہ تقوی بھی غارت ہو جاتا ہے, ایمان بھی غارت ہو جاتا ہے اگر سچوں کے ساتھ سنگت نہیں ہو. ایمان نہیں رہتا اگر سچوں کی سنگت نہ ہو, اور تقوی نہیں کہلاتا اگر سچوں کی سنگت نہ ہو. اس لیے کہ ایمان بھی ہو تقوی بھی ہو اپنے خیال سے, مگر قیامت کی روز یہ ایمان اور تقوی کام نہیں آئے گا. یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کام کیا آئے گی؟ سچوں کی یاری. سچوں کی یاری کام آئے گی. ایمان بھی دفعتاً ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے, تقوی بھی ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے. آپ جتنے متقی ہیں, جتنے بڑے مومن ہیں, قدم قدم پر اگر بھونک بھونک کر نہیں چلتے, ایمان بھی غائب ہو جاتا ہے, تقوی بھی. صحابی ہے ایک, لڑ رہا ہے میدان جنگ میں. صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے. کون؟ صحابی. بولیے نا, صحابی بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے, میدان جنگ میں ہے, حضور کی کمان میں لڑ رہا ہے, اور ہے بھی صحابی جسے ہم اس وقت تک رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں, مگر حضور نے فرمایا یہ جہنمی. حضور نے فرمایا یہ. صحابی کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, اتنا بے جگری سے لڑنے والا مجاہد, مصطفیٰ کا صحابی, دین کی خاطر لڑ رہا ہے, مگر آقا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ جہنم. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے یہ جہنمی ہے تو ضرور کوئی ایسی حرکت کرے گا. اب ہے بھی صاحب, میں نے کہا ایمان سدا سلامت نہیں رہ سکتا, تقوی بھی سدا سلامت نہیں رہ سکتا جب تک تقوی والوں کے ساتھ سنگت قائم نہیں ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا شروع میں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا, اور پھر خود ہی بتاتا ہے کہ وہ سیدھی راہ کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, نہ ایمان سیدھی راہ ہے نہ تقوی سیدھی راہ ہے, انعام یافتہ لوگ سیدھی راہ. کیا بات کہی ہے, نہ ایمان سیدھی راہ ہے کہ ایمان سے بھی پھر سکتے ہو, نہ تقوی سیدھی راہ ہے کہ تقوی سے بھی پھر سکتے ہو.
انعام یافتہ لوگوں کی راہ سیدھی راہ ہے۔ اور قرآن نے خود کھول کر بتا دیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں میرے نبی، میرے صدیق سچے لوگ، میرے شہداء شہید لوگ، اور یہ صالح لوگ، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ جو چاہتے ہو کہ ایمان بھی سلامت رہے اور تقوی بھی سلامت رہے، ان کے ساتھ جڑو، یہ انعام یافتہ لوگ ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا ابتدائی میں کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیدھی راہ۔ اب دوستان وقت ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حکم دیا ان سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں ہم اس آدمی کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ جو جگری سے لڑ رہا ہے، میدان جہاد میں ہے، کفار کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام پیچھے لگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اسے ایک زخم لگا کہیں بازو پر، کہیں بازو اس کا کٹ گیا، تو اس نے اپنی تلوار اپنے ادھر پیٹ میں رکھی اور اوپر سے ایسے اپنے آپ کو دبایا اور خودکشی کر لی۔ کیا کر لی؟ خودکشی کر لی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ نہ ایمان سلامت رہا، نہ تقوی سلامت رہا، نہ جہاد سلامت رہا۔ تو نیک اور صالح کی سنگت، مصطفیٰ کی سنگت چھوڑی، آقا کی سنگت چھوڑی، اور میدان جہاد میں مسلمانوں کی طرف لڑ رہا ہے، صحابی لڑ رہا ہے، مگر وہ جہنمی ہے۔ تو جب تک سنگت نہیں نا قائم پختہ، تب تک ایمان بھی باقی نہیں، تقوی بھی باقی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تقوی والے لوگ ہوں گے، یہ قیامت کے روز بندے کے کام آئیں گے۔ الا المتقین، وہ کیسے کام آئیں گے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قیامت کے روز ان لوگوں سے کہے گا۔ کن لوگوں سے؟ متقین سے۔ اللہ فرمائے گا یا عبادی، اے میرے بندو، اے کن سے کہہ رہا ہے؟ متقین سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کوئی حزن و ملال ہے، کوئی رنج و غم ہے۔ کوئی خوف بھی نہیں، کوئی رنج و غم بھی نہیں ہے۔ اب ایک یہاں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، اور رنج ہوتا ہے کسی دوسرے کا۔ میں سادہ سا کہہ رہا ہوں کہ خوف اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور رنج اور غم اور ملال دوسرے کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، مثلا میں ہوں اور میرا بیٹا ہے، مجھے جو کوئی تکلیف ہوگی یا مجھے خطرہ ہے کسی جگہ، وہ میرا خوف کہلاتا ہے۔ اور بیٹے کی طرف سے اگر ہے کہ بیٹا ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ملال کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی میں ہوں اور ایک ہے میرے ساتھ۔ تو اپنی ذات کا ہو تو خوف، اور کسی دوسرے کے لیے ہو تو رنج اور ملال کہلاتا ہے، اور حزن کہلاتا ہے۔ رنج، ملال اور حزن، یہ سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے، یعنی نہ اپنا نہ اپنوں کا، نہ اپنا نہ اپنی طرف سے تمہیں کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ ہے، اور نہ اپنوں کے لیے تمہیں کوئی رنج اور ملال اور کوئی تکلیف ہے۔ جس طرح قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ملال ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو، نہ تمہیں کوئی خوف نہ تمہیں کوئی ملال۔ پھر فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف اور کوئی ملال نہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں آمنوا جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، اور وکانوا مسلمین، اور ہمارے ہی ہو کر رہ گئے، ہمارے ہی ہو کر رہ گئے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت ان سے کہے گا تمہیں تو کوئی خوف ہے نہیں، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، نہ خوف ہے نہ ملال ہے،
نہ اپنا غم نہ کسی دوسرے کی اپنے وابستہ کا غم ہے. لہذا کیا کرو؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں کون کون کا انتم، تم کون؟ تم تو جاؤ نا کدھر؟ حساب کتاب بعد میں. ایسے جو لوگ ہوں گے جو متقین ہوں گے، اللہ انہیں کہے گا تمہیں نہ خوف نہ تمہیں کوئی ملال، یعنی تم کلیئر ہو اپنی طرف سے بھی اور اپنوں کی طرف سے بھی. لہذا ادخلوا الجنہ انتم، تم جنت میں جاؤ. مولا اکیلے ہم جائیں جنت میں؟ مولا ہم اکیلے جنت میں جائیں؟ کچھ ہمارے ساتھ لوگ وابستہ تھے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُكُمْ، جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہیں بھی ساتھ لے جاؤ. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ حساب بعد میں ہوگا. اے میرے متقین لوگوں، نیک اور صالح بندو، تم بھی جنت میں جاؤ، اور وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اور صرف یوں ہی نہیں، تحبرون، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے ویلکم کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ، گلوں میں ہار ڈال کر وہ فرشتے انہیں جنت میں لے کر جائیں گے. یہ ہے اللہ کے نیک بند. اور ہم تو یہیں جنت پر رکے نا تو ساکہ واہ واہ جنت اجلا کے، حالانکہ جنت اہل ایمان کا مقام ہے ہی نہیں. یہ تو اہل حوث کی جگہ ہے، اہل حوث کی جگہ ہے. اہل ایمان اور متقین کی جگہ جنت نہیں ہے. اب جنت ان کی کیا ہے، میں آگے آ رہا ہوں. آپ دیکھیے پروٹوکول ہے. پروٹوکول کیا ہے؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. گھر جا کر کسی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، غیر مقلد کا ترجمہ پڑھ لینا. یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہی معنی ملے گا. سورہ زخرف کی آیات ہیں یہ. اللہ فرماتا ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان کے ارد گرد وہ جو غلمان ہوں گے اور حوریں ہوں گی، وہ تشت، وہ ٹرے اور پیالے اور کپ اٹھا کر، پیالے اٹھا کر اور تھالیاں، ڈریپ اٹھا کر ان کے ارد گرد وہ مہمان نوازی کر رہی ہوں گی، وہ ضیافت کر رہی ہوں گی. وہ کسی حافن و اکواب، ان کے پاس ہوں گے تشت جن میں پلیٹیں بھی بھری ہوں گی، پیالے بھی بھرے ہوئے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور ہر آدمی کے سامنے جائیں گے. ہم جیسے گناہگاروں کے آگے بھی، اور جن نیکوکاروں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہوں گے ان کے آگے بھی وہ لے کر پھریں گی. اور پھر وفیہا، ان میں کیا ہوگا؟ کیڑی کیڑی شاید گھر میں ایک چیز پکے تو گھر کے 3-4 بندے وہ چیز کھاتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے دوسری چیز بنانی پڑتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس میں کیا کیا ہوگا جی؟ ہمارے مزاج کے مطابق کوئی چیز ہوگی یا اپنی مرضی سے اللہ دے گا وہاں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہ اس میں ہمارے مزاج کے مطابق کوئی چیز ہوگی ہی نہ ہوگی. ایسے کے سامنے شاید آوے اسا ہو شاید کھاتی ہوئی بھی نوینج بھی تو ہو سکنا بے اسا ہو شاید چکی نہ ہوئے یا سی کھینے نہ ہوا اسے تے مزاج کے خلاف ہوئے، میدا خراب تھی بہن ہوئے، گلہ بہ بہن ہوئے، ہو سکنا ہی نہیں شاید ہوئے. تو ان پیالوں میں اور ان تھالیوں میں کیا کیا کچھ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو تم چاہو گے وہ وہاں ہوگا، جو تم چاہو گے وہاں ہوگا. اور اس کے بعد یہ تو صرف ہے نا کھانا پینا. اب جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. کدھر لے جا رہا ہوں؟ وہ جنت جو نیک لوگوں کی اور نیک سے جڑے ہوئے لوگوں کی جنت ہو. کیونکہ جنتیں 4 ہیں. کتنی جنتیں؟ 4. ایک ہے جنت یہ جو ہم جس کا کہتے ہیں جنت الفردوس، جنت ماوا، جنت النعیم، اور ایک ہے جنت الحقیقت. جنت ماوا کون سی جنت ہے؟ وہ جنت ہے دروازے جو اندر باڑا ہو جی کو بہ گئے. ایک بندہ ہے بہ گیا ٹھیک ہو ٹیکے نال بیٹھا 2 انچ فرق ہے نا اے کہ نہیں؟ اے تو کمرہ نا ایک اتنے کڑا تھی کہ بیٹھا مسیں تو 2 اور ٹیک لا کے مزے نہ جنت ہے نا. کمرے میں ہی بیٹھے نا سارے کے سارے، کچھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کچھ کہیں بیٹھے ہیں، کچھ کہیں اپنی اپنی جگہ ہے نا. اور جگہ میں ہے کمرہ مگر جگہ میں فرق ہے. اسی طرح وہ جو ماوا ہوگی وہ یہ ہے کہ دروازے میں اندر ٹھیک ہے بس ٹھیک. یہ ہے جنت ماوا کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی.
پھر ہے اس کے بعد جنت النعیم، کہ ایک ہے جنت جہاں نعمتیں ہوں گی، چلو صرف بیٹھنا نال کوئی نہ کوئی شے بھی ملنی بھی۔ ایک ہے جنت الفردوس کی چیزیں بھی ہیں اور بڑا لمبا چوڑے محلات ہیں، بڑے باغات ہیں، سرگاہیں ہیں، اتنا بڑا ہمارا پورا وی آئی پی گھر ہے وہاں پر اور محل ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ہم یہی زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، یا اللہ ایسا جنت الفردوس دے اور اگا ساں ورنی کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی چھاڑیاں لگی ہوئے بندہ گرمی نے وچ کوئی تلے منجی گد کے اب لیٹ پوے، بس اتنی ساری جا آسان دے جا سی اتنا ہی میں نے، جبکہ جو اللہ فرما رہا ہے وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنِ وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنِ، یہ جنت نہیں، وہاں تمہیں وہ جنت ملے گی کہ جس جنت میں جا کر تم رب کا دیدار کرو گے تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی، تمہاری آنکھیں وہ جنت ملے گی۔ ایسی ان جنت پہ جبت نے بجنے تو وہ جنت ملے گی، اور کن کو ملے گی؟ اللہ والوں کو اور اللہ والوں کے والوں کو، جو اللہ والے ہوں گے انہیں بھی اور جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہوں گے انہیں بھی۔ یہ ہے اللہ والوں کی سنگت کا فائدہ، اللہ والوں کی سنگت کا فائدہ۔ اور پھر فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، آخری لائن، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ ہے وہ جنت جس میں سے دعا ہی کبھی نہیں منتی۔ یہ تلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ جنت تمہارے عمل کی وجہ سے دنیا میں جس جنت کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وارث بنایا کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ کے ساتھ جڑنے کے عمل کی وجہ سے، اور ہمیں وارث بنایا اس جنت کا کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ آپ کو شاد اور آباد رکھے، ممتاز صاحب کے ساتھ تعاون کیا کریں، اور اب سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ 5ویں پاس جنہوں نے کر لی ہے بلا جھجک آپ انہیں بھیج سکتے، 6ٹھی اور 7ویں میں ہیں تو بھی بھیج دیں۔ میٹرک جب یہاں سے 8ویں کر لیں گے باقاعدہ ہم انشاءاللہ العزیز درس نظامی پڑھائیں گے، انشاءاللہ العزیز کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور یہ وقت نکالنا اپنے بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔